السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محمد رفیق صاحب ہمارے ادھر موجود ہیں اور میں اکثر اپنا آرکائیو بناتا ہوں یوٹیوب فیس بک کے حوالے سے۔ میں لوگوں کے جذبات اور ان کے احساسات اور ان کی زندگی کے حوال اپنی ویڈیوز میں کیچ کرتا ہوں، کیونکہ میں ڈرامہ فلم بناتا ہوں، مطلب سٹوریز لکھتا ہوں۔ ابھی تو پروڈکشن ہاؤس کی طرف نہیں گیا، تو اس لیے مجھے بڑا ایک وابستگی ہوتی ہے، لوگوں کے حوال جاننے میں بڑا تجسس ہوتا ہے کہ ان کی زندگیاں کیسے گزر رہی ہیں اور کیا ان کی آبیتی میں بڑے اسباق ہوتے ہیں کہ انہوں نے کیا ان کی خواہشات حالات کی نظر ہو گئیں اور یہ بے بسی کی زندگی گزار گئے، کیا انہوں نے اپنا زندگی کا جینا جیا۔ ایک طرف امیر لوگ بے لگام ہوتے ہیں، طاقتور متکبرین ہوتے ہیں اور لوگوں کو تضحیق کرتے ہیں اپنے زبان سے، ہاتھ سے، اپنے اختیارات کے غلط استعمال سے۔ جتنے بھی کوئی گھریلو کہیں ملازم کام کر رہا ہے، کوئی اس کا نام کیا کہیں سرکاری ملازمین یا غیر سرکاری ملازمین ہے، یا کوئی بھی ہر جگہ پہ عہدہ طاقت کا غلط استعمال ہوتا ہے، اور غلط استعمال اس لیے کیا جاتا ہے کہ ہم حدوں سے بڑے ہوئے ہیں اور خدا کو اپنا حقیقی معنوں میں خدا نہیں مانتے، اس لیے ہم صلہ رحمی سے دور ہوتے ہیں۔ مگر انسانوں کی زندگیوں کے اثرات عام انسانوں پہ پہنچتے ہیں اور ان کے دل تو پہلی حالات کے ماروں کے ٹوٹے ہوئے ہوتے ہیں، پریشانیوں کی وجہ سے مسائل کا شکار ہوتے ہیں۔ مگر جب آپ کے ارد گرد کے لوگ بھی آپ سے اچھے رویہ سے بات نہیں کریں گے تو یقیناً اللہ کی بارگاہ میں ان کی آہیں اٹھیں گی اور ان کے شکوے بڑھیں گے۔ مگر افسوس ہوتا ہے یہ دیکھ کے کہ ہر جگہ پہ تربیت کا فقدان نظر آتا ہے، اوپر سے لے کے نیچے تک، اور ایون والدین بٹ کے نظر آتے ہیں۔ یوں تربیت نہ ہونے کی وجہ علماء دین تربیت نہیں کر سکے، یوں ہر کسی کے دل کھینچی نہ وہ آتے ہیں۔ صوفیہ اعظام کے دل ٹوٹے ہوتے ہیں کیونکہ وہ اللہ ان سے قربانیاں مانگتا ہے اور اللہ کہتا ہے میں ٹوٹے دلوں میں موجود ہوں۔ سرکار سے صرف فرماتے ہیں کہ غربا عمرہ سے پہلے جنت میں جائیں گے، وہ بھی با عمل عمرہ۔ اور پاکستان کو تو جس طرح غربت وراثت میں دے دی گئی اور یہاں پہ تو حالانکہ جو درویش ہوتا ہے وہ اللہ کا فقیر ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگتا کوئی بھی حاجت، اور یہ ظاہر بین فقیر ہوتے ہیں جو اپنے بنیادی حقوق سے محروم کر دیا گیا۔ تو پاکستانی قوم کے غریبوں کو انہوں نے فقیر بنا دیا، پیالہ پکڑا دیا۔ بہت سارے مسائل نظر آتے ہیں۔ آج ہمارے پاس موجود ہیں جناب محمد رفیق صاحب، ایک ماشاءاللہ اللہ کے دوست ایسے ہیں جو اپنے ہاتھ سے اپنا رزق کماتے ہیں اور اپنے ہاتھ سے رزق کماتے ہیں اور اپنی اولاد کے اپنے گھر والوں پہ خرچ کرتے ہیں، مگر اس کا نام کیا ہے، جب ان کو ان کے حقوق ہی نہیں ملتے تو پھر پریشانیاں بڑھتی ہیں۔ رفیق صاحب کیسی زندگی گزر رہی ہے؟ شکر الحمدللہ۔ کتنے بچے ہیں آپ کے؟ بچے تین ہیں، تین بچیاں تین بچے۔ ماشاء اللہ، 3 بچے اور 3 بچیاں، 6 نہیں ہو گیا، 5 ہاں جی 6۔ اچھا، تو اس کا نام کیا ہے؟ بچے کچھ کام وغیرہ کرتے ہیں؟ بس تھوڑا بہت کرتے ہیں جی، کرن تو بغیر گزارا تینوں بچے ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں کچھ؟ ہاں کر رہے ہیں تھوڑا بہت۔ تو آپ ریسٹ کرنے کی بجائے ادھر کام کر رہے ہیں، تو کیا ایکسرسائز ہو جاتی ہے اس لیے آتے ہیں، تھوڑا سا گپ شپ لوگوں کے ساتھ ہو جاتی ہے، یا آپ اس کا نام کیا ہے، کوئی مجبوریاں ہیں اس وجہ سے؟ بس کوئی مجبوریاں بھی ہیں، کچھ ویسے بھی آخیرہ بھی ہے، ہوں گھر ویلے بہ رہی ہے پر بچوں سے پریشانی بڑھ کر۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ ایک تو پریشانیاں بیٹھیں گے، مسائل دیکھ کے پریشانیاں محسوس ہوتی ہیں، اس لیے کہتے ہیں چلو کام پہ جائیں، چلو کچھ نہ کچھ بچوں کا ساری دیہی چلو کوئی نہ کوئی ہاتھ میں ڈال لیتا ہے، نالے کچھ نہ کچھ آپ بھی ساری دیہی بندیاں دے نال پریشانی کی جڑی ہے دور ہو جاتی ہے۔ ذرا یہ گڑبڑ جڑی ہے وہ شام نو پھر جائیے روٹی کھا کے نماز پڑھی۔ بچے آپ کی عزت کرتے ہیں، بعض بڑے والدین شکوہ کرتے ہیں جناب ہمارے بچے ہماری عزت نہیں کرتے، وہ بدتمیزیاں کر رہے ہوتے ہیں، یا جب ان کی شادی ہو جاتی ہے، آج ویسے شادی شدہ ہے، 9 دے مگر لگ گیا، وہ بیوی دے تھلے لگ گیا، اس طرح کا آپ کو شکوہ تو نہیں اپنے بچوں سے؟ نہیں انشاءاللہ اپنے بچے جڑے میں جانا ہے تو میرے جاندیاں بچیاں روٹی پکا کے رکھی ہوتی ہے۔ نہیں تو آپ جذباتی کیوں ہو گئے، مجھے یہ بتائیں، آپ رو کیوں رہے ہیں؟ مجھے نہیں پتا کس وجہ سے آپ رو رہے ہیں، اس کی وجہ کیا یاد ہے ابھی آن دا اسپوٹ بتائیں، آپ کا آنسو کیوں نکلے؟ آج تو میری عادت ہے کسی سے بات کرتا ہوں بس میرے نہیں، ابھی کیا خیال آیا تو آنسو آ گئے دل پہ، کیا وہ چوٹ پڑی جو آنسو آ؟ نہیں چوٹ نہیں، ویسے ہی بس ایسے ہی
سرکار کی حدیث ہے کہ مومنین کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہوتے ہیں اور وہ بڑی جلدی جذباتی ہو جاتے ہیں، اور یہ وہ اور یہ نہیں کہ ایک طرف تکبر کرنے والے غصے کی وجہ سے جذباتی ہو جاتے ہیں اور وہ لوگوں کے پہ کی انسلٹ کرتے ہیں، مگر مومن جو ہوتا ہے وہ کسی کی انسلٹ نہیں کرتا، مگر اس کے دل چڑیوں کی طرح نرم ہونے کی وجہ سے کہیں بھی ظلم ہو رہا ہو یا کہیں بھی کوئی اچھی بات ہو رہی ہے تو ان کے دل زیادہ نرم ہو جاتے ہیں اور وہ ان سے آنسودہ. یہ بھی کہتے ہیں کہ میں جذباتی ہو جاتا ہوں، بول کچھ بھی دیکھتا ہوں ایسی چیز تو آنسو لے کر آتا ہوں. نہیں پریشانی سوچ کے آنسو آ گیا بندے نو آ ہی جاندے ہیں نا. کیڑی پریشانی ہوں سوچ کے آئی رہا پریشانی کی بس اس طرح ہی ہے بھی ہن وقت اننا ساڈا کام کرن دا باقی یہ شکر الحمدللہ شکر ہے. اور آپ یہ دیکھیں محنت کرنا اسی کہنے ہیں مگر یہ دیکھیں محنت کرتے رہنے ہیں یہ خوش رہنے ہیں. یہ دیکھیں ہاں یہ زبردست سوچ ہے. پتہ کیا ہے سوچنے کا انداز ہے. آپ سوچوں پہ لے کے جائیں گے نا تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مثلا کیسے کہ آپ حالات کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا جو سنگین حالات سے آپ گزر رہے ہیں. اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ کام کرتے ہیں اللہ صحت دیے تو کام کر رہے ہیں، اگر آپ کے پاس صحت ہی نہ ہو تو آپ کیسے کام کریں؟ بالکل بہت سارے نوجوان ایسے ہیں جن کے پاس روزگار نہیں ہے، وہ رو رہے ہیں، نشہ کر رہے ہیں، آہستہ آہستہ موت کے پاس بھاگ رہے ہیں. رحم کرے. اسی تے ساڈے نہ بچے تے نہ میں آپ خود اسی سگرٹ دے بھی عادی نہیں. ماشاءاللہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے. اور یہی نہیں آپ دیکھیں گے اس کا نام کیا ہے، صحت ہے تو ہے. بعض لوگ دیکھیں کہ جاب نہیں ہے. ہاں جی اگر جاب ہے تو کیا اب کوئی مزدور لوگ دیکھ لیں، ہاں جی کام ہی نہیں کر سکتے. ہاں جی تو اچھا مجھے یہ بتائیں کہ اس کا نام کیا ہے، مذہبی شخصیت نظر آ رہی ہے مجھے، مذہب سے بھی تعلق تو ہے، مذہب وابستگی اٹیچمنٹ زیادہ ہے انشاءاللہ سنی ہے ہم. نہیں تو بڑے لوگ دیکھے ہیں میں نے جو اس کا نام کیا ہے مذہبی وابستگیاں ظاہر کرتے ہیں مگر دل میں ایمان کی رات نظر نہیں آتی. کیا وجہ ہے؟ بس وہ یہ ہے نا جس طرح دے لوگ کھانا کھاندے ہیں نا اس طرح دا پھر وہ بندے دا نظریہ بھی اس طرح دا کھانے کا نظریہ نہیں جی کیوں نہیں فرق بڑا فرق پیندا ہے. جس طرح تسی خوراک کھاؤ گے اس طرح دا تہاڈے اثر پائے گا. اگر تسی حرام دے لقمے کھاؤ گے ہاں وہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں حرام حلال کا ہاں تصور. جی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی. یہ اقبال فرما رہے ہیں. اور مزے کی بات بتاؤں، جس جگہ پہ پتہ چلے نا مجھے کہ یہ حرام کا لقمہ سے یہ چیز تیار ہوئی ہے، چاہے وہ کسی کا کوئی چیز ہو، تو میں کھانا نہیں کھاتا ادھر سے. صوفیہ بھی یہ نہیں کرتے، میں ان کو فالو کرتا ہوں. اچھی بات ہے، یہ واقعی اثر پڑتا ہے اور انسان کی زندگی تباہ ہو جاتی ہے اگر کوئی حرام کا لقمہ کھاتا ہے، کیونکہ آپ کے جو جسمانی ساخت اس قدر اب سور حرام کرا دیے، جتنے بھی مردار کہا گیا ان کو کہ یہ چیزیں نہیں کھانی. آپ نے چھری نہیں پھرتی نا وہ ساڈے واسطے حرام ہے. وہ بھی انسان کی بھاویں حلال ہے نا اونوں چھری نہیں نا پھری وہ تہاڈے واسطے حرام پرسنالٹی کو ڈیمیج کرتے. اسی طرح حرام کا لقمہ اگرچہ حلال ہوتا ہے مگر وہ کھانے کے والے سے حلال نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ اس پہ غلط قسم کے ہے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انسان کے نظریات بھی تو انسان کو بھٹکاتے ہیں، غلط قسم کی سوچیں. ہاں جی بالکل یہ بھی ہے. باقی یہ شکر الحمدللہ شکر ہے مالک دا کہ اسی فارغ ہاں بس اپنے جوگا کما رہے ہیں. معاشرے میں بےہودگی بہت زیادہ پھیل رہی ہے. اس کے مطلب مذہبی شخصیت نا ہن بچے نے ہن انہاں نو ماں پیو کہے گا نا کام کر تے انہاں کہنا اسی فارغ نہیں. ایکسرسائز وغیرہ کرنی ٹھیک ہے نہیں وہ ایک نہیں میں جس اینگل پہ جا رہا ہوں اس پہ آئے ذرا. میں یہ کہتا ہوں کہ آج کل معاشرے میں بےہودگی بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے جی بس کچھ پوچھتے ہیں نا ان کا تجربہ کیا کہتا ہے. میں تو اکثر میرا تو یہ تجربہ ہے بھی بچیاں نو حق لال دی روٹی کماؤ کے کھواؤ گے نا تے کبھی بھی بچے جڑے ہیں نا تہاڈے غلط پاسے نہیں جان گے. میری بات سے بہت معصوم ہے یہ. اتنا زیادہ ہمیں میڈیا نہیں دیکھتے، سوشل میڈیا نہیں دیکھتے، پھر اس کے علاوہ ڈرامہ فلم بھی نہیں دیکھتے ہوں گے. نہیں نا ڈرامے فلم میں نہیں میں ہاں نہیں دیکھتا. اس لیے ان کا جو ہے نا وہ جس نہج پہ میں ان کا جواب چاہ رہا تھا میں کہہ رہا ہوں بہودگی اج ہر جگہ تے نظر آندی ہے. ہاں جی بالکل. میری بات سنیں میری بات سنیں بہودگی ہر جگہ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے. تو آج تو علماء دین میں بھی کردار کی خوبصورتی نظر نہیں آتی. اب ایک چیز اگر نکال لی جائے اسلام سے، پکیزگی، تو ہر چیز ختم ہے. پکیزگی ہے تو ایمان قائم ہوتا ہے اور ہر چیز
دین کی بنیاد استوار ہوتی ہے. پکیز حدود للمتقین، ہدایت متقین کے لیے. اگر پکیزگی نہیں، جنہیں مرضی تسبیحیں پھیرتے رہو کوئی فرق نہیں پڑتا. صوفیہ میں اور ملا میں یہی فرق ہوتا ہے کہ ان میں مستقل مزاجی ہوتی ہے اور پکیزگی ہوتی ہے. ملا میں پکیزگی بہت کم ہوتی ہے، ہوتی نہیں ہے، بلکہ وہ خود اپنے قول و پھیر کے پکیزگی کے علاوہ اپنے قول و پھیر میں ان کے تضاد. تو یہ آپ فرقہ واریت سے دل جلتا ہے؟ نہیں، اسی تو شروع تو ہی جڑا فرقہ ہے نا ساڈا اسی وہ ہی رکھے. اچھا میری گل سنو، فرقہ تو فرقہ ہے نا، بھاویں تسی جڑا بھی رکھو. اچھا چھڈو فرقہ واریت نہیں چھڈ دو، بحث اور طرف جا رہی ہے. تسی یہ دیکھو کہ زندگی تو مطمئن ہو اپنی تو انشاءاللہ. شکر الحمدللہ. اسی اللہ کو یہی مانگنے ہیں، اللہ میاں جدوں بھی رات نو سمجھدا نماز پڑھ کے عشاء دی تے سمجھدا ہے تے اودوں یہی دعا کری دی ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے تے پھردیاں تردیاں جان کھا لے دی محتاجگی نہ دے. اور محتاجی نہ مانگو، جان کیوں کڑواندے پے؟ اپنی قبر چ بھی انسان نے ستے رہنا تے سونا ضرور جے ایتھے عبادات کرو، نیکیاں اوتھے بھی سارے دنیا تو اوتھے بھی نہیں سونا. اوتھے بھی جڑے اللہ دے بندے عبادت کرن والے ہیں نا، اوتھے بھی حضور پاک نے آنا ہے تے انہاں نے اپنا سوال جواب کرنے. تسی اینا دروشی پڑھو کہ جاگدے جاگدے یا خواب دے وچ تانوں سرکار دی زیارت ہو جائے، تسی قبر دا کیوں انتظار کر رہے ہو؟ دیکھو جی دروشی کتنی دفعہ پڑھدے ہو؟ درود شریف جی میں کوئی 2-4 تسبیحاں شام نو پڑھ لینا، 2-4 سویر نو پڑھ لئی دیاں ماشاءاللہ. انشاءاللہ اپنے نماز پڑھی دی 5 ٹائم 5 نماز پڑھدے ہو. سارے چلے گئے نہیں تے اج کل ٹھیک ہے نماز دین دی طرف لوگ راغب نہیں، مولویاں دے فتوی چل رہے نے، بخشش دے پروانے، لوگاں دی تربیت نہیں کیتی. بالکل. اج کی وجہ کوئی معاشرے سچ ہی کوئی نہیں بولدا، کی وجہ ہے؟ بس یہ ہوئی وجہ ہے نا، اج کی زبان ہو چکے میں. ہاں جی، یہ ہوئی وجہ ہے نا بھی میں ایک بچے نو آنا یار آ کام غلط ہے، یہ نہ کرو، ادھر نو کرو، ادھر صحیح ہے، یہ کرو. نہیں بچے نے وہ اپنی والدین کی کمی ہے نا. والدین کیوں نہیں تربیت کر سکتے اپنے بچوں کی؟ جدو تہاڈی ویل گل سارے لقمہ حرام کھوان گے، تربیت نہیں کرن گے تو پھر ایسا ہی ہونا ہے نا. پھر بچے نے نافرمان نکلے، پھر والدین کو مارنا بول رہے ہیں نا. اچھا بھی تسی یہ دسو کیڑی چیز ہے تسی کہندے سو اے میری زندگی چ کمیاں رہ گئیں، اے خواہشاں پوریاں نہیں ہوئیاں؟ میں کیونکہ میرا اکثر سوال الحمدللہ اللہ نے ویکھو جی سب تو وڈی نعمت یہ ہے، میں سمجھنا اپنے آپ نو بھی میں اپنی کمائی کر کے نہ اپنے بچے ویاہ لے نے فارغ ہو گیا. ہن یہ آ بھی میں اپنے جوگا کر لینا تے شکر الحمدللہ. بچے کدی پیسے نہیں دیندے تانوں؟ نہیں پیسے چاہیے ہن تے لے لیندے نے، وہ سگوں میرے کو لے لیندے نے. ایہی تے ڈاکا نہیں، ڈاکا ہے نا، یہ ڈاکا نہیں بچنا چاہیے نا. نہیں وہ اس طرح ہے نا، ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਿਓ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਆਖੇ 10,000. ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲਿਦੈਨ ਫਖਰ ਨਾਲ ਮੰਗਦੇ ਨੇ ਜਨਾਬ ਮੈਂ ਬੜਾ ਤੀਰ ਮਾਰ ਲਿਆ, ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪੈਸੇ ਛੱਡੋ. ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ. ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਤਨਖਾਹ ਖੜਨੀ ਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਟੀ ਦਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਗਾ. ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਪੈਸੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗੇ ਤੇ ਨਾ ਦਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਮਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ. ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਨਹੀਂ ਨਾ ਜੀ. ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਦੀਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋ, ਕਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ? ਕੋਈ ਫਿਤਰਤ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਪਾਕ ਕਰੀਬ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ? ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ ਇੰਜ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਕਰੀਬ ਹੈ? ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਾਕਿਆ ਦੱਸੋ. ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਈਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਆਪ ਸੁੱਤੇ ਹੋਈ ਦਾ ਮੰਜੀ ਤੇ ਰਾਤ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਆਈ, ਕਿੱਥੇ ਫੇਰ ਹਿਸਾਬ ਹੋਰ ਕਈਆਂ ਜਗ੍ਹਾ. ਹੁਣ ਪਾਕ ਪਤਨ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਰੀਫ ਦੂਰ ਹੈ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਮੈਨੂੰ ਸੁੱਤੇ ਪੈ ਨੂੰ ਖੁਆਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਤਲਬ ਜ਼ਿਆਰਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੰਜੀ ਦੇ. ਬੜੀ ਬਾਤ ਹੈ. ਸਰਕਾਰ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕਦੀ ਦੀਦਾਰ ਸ਼ਰੀਫ ਹੋਇਆ ਹੈ? ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਅਸਾਬੇ ਰਸੂਲ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸੂਫੀਆ ਦਾ ਦੀਦਾਰ, ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਕਦੀ? ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ? ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਉਮਰਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ. ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੋਈ ਜੈਸਾ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਖਵਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਹੋ ਜੇ, ਕੋਈ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦੁਦੀਨ ਮਸੂਦ ਗੰਜ ਸ਼ਕਰ? ਅੱਛਾ. ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੈਤ ਵੀ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਵੀ ਪੜਿਆ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬੈਤ ਹੋ ਕਿਸੇ ਦਾ? ਬੈਤ ਹੈ ਸਾਂ, ਬਾਕੀ ਇਹ ਆ ਵੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਮੱਥੇ ਲੱਗੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੀਰ ਭਾਈ ਸੀ
ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਫੌਤ ਅੱਲਾ ਹੋ ਦਾ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕੈਸਾ ਹੈ? ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ, ਕੈਸਾ ਕਿ ਸ਼ੁਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿਲ 'ਚ ਤਕਲੀਫ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ 'ਚ ਜਦੋਂ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇਸ਼ਾ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਇਧਰ ਨਾ। ਦੇਖੀ ਇਧਰ ਦੇਖੀ, ਹਾਂ ਦੁਆ ਮੰਗ ਕੇ ਸੌਂ ਜੀਦਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਰਾਤ ਇੰਝ ਹੀ ਲੰਘ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬੰਦਾ ਫੁੱਲਾਂ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਰਾਤ। ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬੀ ਲਈ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਜੀ ਹੁਣ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖੋ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੈਸੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਪੈਸੇ ਹੋਣਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨੀ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪੰਜ ਵਕਤ ਬੰਦਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋਲੋਂ ਡਰੇ, ਸਮਝਿਓ। ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪਾਕ 50 ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਜੇ ਉਹ 5 ਨਾ ਕਰਾਉਂਦੇ ਤੇ ਹੁਣ 5 ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਦਾ ਤੇ 50 ਕਿੰਨੇ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਸਮਝੇ? ਨਹੀਂ ਜੋ ਨਮਾਜ਼ ਤੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਫਰਜ਼ ਹੈ, ਮਗਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਅਗਰ ਬੁਰਾਈ ਔਰ ਬੇਹੀ ਤੋਂ ਹੀ ਰੁਕਦਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਮਾਜ਼ ਹੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਨਾ ਕੰਮ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਵੇਖ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁਸਤਕਿਲ ਮਜ਼ਾਜੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਲੋਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਮਫਾਦਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਯਾਰ ਨਾ ਕਰ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਕੰਮ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਕੰਮ ਗਲਤ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਡੱਕ ਵੀ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਗਲਤ ਤੇ ਗਲਤੀ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ, ਸਜ਼ਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜਾਂ ਮਿਆਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ ਵਾਂ, ਮੇਰੀ ਅਗਰ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਬੇਟੀ ਅਗਰ ਉਹ ਗਲਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਨਿਕੰਮਾ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਰਾਈ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਬੇਹਸੀਅਤ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗੈਟਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾਈ ਤਰਫ ਲੈ ਕੇ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਤਰਬੀਅਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਮਾ ਹਰਾਮ ਖਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਗਰ ਇਹਦਾ ਅਜ਼ਾਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਵਾਲਿदैन ਨੂੰ ਅਗਰ ਔਲਾਦ ਗਲਤ ਜਾ ਰਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਆ, ਕਿਉਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਹੈ ਡੱਕੋ, ਨਹੀਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰਬਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਉਹ ਡੱਕੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਡੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡੰਡਾ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੋ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਉਹ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਭੂਤ ਤੇ ਲਾ ਦੇਣਗੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਿਆਰਾਤ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਚੈੱਕ ਐਂਡ ਬੈਲੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਇਹ ਦੇਖ ਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਮੇਰੇ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ। ਬਿਲਕੁਲ। ਅੱਜ ਤੇ ਬੱਚੇ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭੈੜੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ। ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਹਿੱਸੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੂਦਗੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਹੂਦਗੀ ਨਾਲ ਬੇਹਿੱਸੀ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਖੋ ਕਤਲੋਗਾਰ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਖਬਰਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਹੁਣ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲੇ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा तुसी मुआशरे को तबाह करने के लिए अगर एक तरफ हम कहते हैं कि मुआशरा ठीक होना चाहिए, हरासमेंट नहीं होनी चाहिए, मर्दोजनगी या कोई और, दूसरी तरफ आप देखें फिल्म और ड्रामा प्रोडक्शन में, ड्रामे में, सोशल मीडिया पे हम क्या उनको बेच रहे हैं। एक तरफ आप उनके जज्बात से खेलते हैं और अपनी तहजीब और सकाफत का खात्मा करते हैं, डिब्बे सोचे परवान चढ़ाते हैं, भूत की परवान चढ़ाते हैं, दूसरी तरफ कहते हैं लोग भूल जा रहे हैं। फिर ऐसे में दीन पे कौन अमल करेगा? दीन पे भी अमल नहीं रहता, किरदार भी ख़त्म हो जाते हैं। ऐसे में बहुत ही बाकमाल होते हैं हमारी तरह जो बाकमाल हुआ। हाँ, तो लिहाजा ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। मैं गल कंटिन्यू करो, मैं अपनी गल अभी ਵਿੱਚ फोकस करके अपनी खुद इंसल्ट करवा रहे हैं क्योंकि मैं इतना कमज़ोर हाँ। ਤੁਹਾਡੀ पूरी गल सुन सका ਹੁਣ ਦੱਸो कि ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕੀ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕੀ ਭੂਤ? ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਭੂਤਾ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੇਖੋ ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੱਚੀ ਆ, ਨਾ ਉਹ ਵੇਂਦੇ ਨੇ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ गलत पासे लावांगे तो वो बड़ा हो गया। ये बड़ा ट्रेंड जनाब चल रहा है। मैं अभी आपको इनकी बात को एक्सटेंड करता हूँ। आजकल लिबरल सोचने वाली पैदा हो जाती हैं औरतें खासकर। जनाब हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगी, यूरोप में सेक्स एजुकेशन दी जाती छोटे छोटे बच्चों को। इसी तरह
اسی طرح استغفراللہ لیبر سوچے والی عورتیں کہتی ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو ایجوکیشن دیں گی، اویئرنیس کیا، سیکس کی ایجوکیشن دینا شروع کر دیں، اویئرنیس کیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کو بتانا چاہیے کہ کوئی آپ کو لیڈیز یا بچے کو یا بچی کو کوئی ٹچ نہ کرے، یہ اچھی چیز ہے، اس کو یہ بتانا چاہیے، شرم و حیا سکھائیں اور یہ بتائیں کہ آپ پڑھیں، مگر آپ پراپر طریقے سے سیکس کے پروسیس کو آپ سکھانا شروع کر دیں، یہ تو بالکل ہی غلط ہے۔ اور دوسری طرف میڈیا جو ہے، ڈرامہ دیکھ لیں، فلم دیکھ لیں، اس میں کیا سکھایا جاتا ہے؟ بے معنی سا عشق، بے معنی سی لڑائیاں، اور یہ چیزیں ڈپریشن بھی پیدا کرتی ہیں۔ اور کوئی ہیرو بننے کے چکر میں لڑائیاں کر رہا ہوتا ہے اور ولن بن جاتا ہے، کوئی ایسے ہی اپنی طرف سے ہیروئن بنتے وہ 50 جگہ پہ عشق لڑا لیتی ہے، وہ ہیر کیا بننی ہوتی ہے، وہ تو طائفہ بن جاتی ہے۔ بالکل۔ تو لہٰذا جہاں پہ ہمارا معاشرہ تباہ ہو، اچھا تو سیاستدانوں کے متعلق ہی کہیں، سیاست گفتگو اسی کی تھی، تھوڑا سا سیاستدانوں کے متعلق سے، سیاستدانوں کو اچھا سمجھتے برا سمجھتے؟ جی اچھا کہتا ہے ہوں تو بس یہی ہے بھی جڑے سیاستدان بھی ہیں نا، بننا تو انہیں ہی ہے نا جڑا موٹا تھا۔ نہیں سیاستدانوں میں نہیں کہہ رہا کہ سیاستدان کون آ رہا، تو میں نا تم چنگا سمجھتے برا سمجھتے؟ نہیں چنگا کی سمجھنا ہے، چنگا تو وہی ہوں نا، اللہ کی ذات چنگی ہے، باقی تو میں حساب لایا جہاں اللہ دے بندے نیک جڑے نے وہ چنگے نے، تڑے ہیں نا جی خوف خدا ہے جی، تربیت ہوئے چنگے نے، باقی فارغ نے، کیا تھا سارے سیاستدان فارغ نظر آتے نہیں، کوئی بھی خوف خدا نہیں ہے، نہیں خوف خدا ہے یار، کئی ویکھو نا سارے ویکھیا کام بھی کرتے ہیں، مطلب خوف خدا ہی ہے تو جا کے مسجد چ نماز پڑھتے نا، دکھاوا بھی ہو سکتا ہے، نہیں پتا۔ ادھر دیکھو ہوں جی NGO بنیاں نے کی کر رہی ہیں، ادھر 10 روپے کوئی منگنا ہے منہ چپیڑ مار دینے ہیں جب دوسری دفعہ منگے تھے، نہیں وہ غلط کام ہے۔ NGO مان گئے 50 کروڑ روپے کا چیک لیا، 10 کروڑ لائی تا 40 کروڑ خراب، ادھر رایا کاری سیاستدان کیا کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ یہ کرتے ہیں کہ جناب اپنے علاقے کے مولوی نو پال دینے، جتنے بھی میں برا نہ ہے، میرا خواب ڈرامہ میں نے لکھا تھا ریسرچ بیسڈ آن اقبال، اور اقبال کے شہین کا تصور، اقبال کا شہین کا تصور ایکسٹینڈ کیا، اب اس میں ڈفریشیٹ کیا۔ اب دیکھیں جتنی بھی بنائیاں ہیں نا، سیاستدان اور اس کے اٹیچمنٹ سے، مولوی کے اٹیچمنٹ سے چاہ رہی ہیں کہ مولوی کو ہر ماہ وہ چندہ دیتا ہے تاکہ وہ فرقہ واریت کر سکے، اور مولوی بڑا خوش ہوتا ہے کہ تاکہ طاقتور شخصیت میرے ساتھ ہے، لہٰذا میں فرقہ واریت لاؤں گا، اپنے محلوں کو گالیاں بھی مزے میں نکال سکتا ہوں کیونکہ وہ میرے ساتھ۔ اب دوسری طرف وہ مولوی کی نظر میں وہ اچھا ہے کیونکہ اس کے مالی مشکلات ختم ہو رہی ہیں۔ دوسری طرف سیاستدان جو ہے وہ کیا کرتا ہے، جتنے بھی سیاستدان ہیں، جتنے بھی ہیں، زمینوں پہ قبضے کروانا، منشیات کا کاروبار کروانا، طائفانہ کلچر پروموٹ کرنا، طائفیں ڈیروں پہ ناچتی ہیں، وہ کس طرح ناچتی ہیں وہ علیحدہ سے ہے، وہ پاکستانی قوم کی پیسے کی ادھر بارش ان پہ ہونا، پھر اس کا نام کیا ہے، وہ بہت اچھا ہے، جبکہ وہ کیا کر رہے ہیں، ہر 2 نمبر کاروبار وہ کر رہے ہوتے ہیں سیاستدان۔ پھر اس کے علاوہ اگر حکومت میں آ گئے تو ملک لوٹ لینا نہیں، اور حکومت میں آ کے اپنے غیر قانونی دھندوں کو لیگلائز کرا لینا، پھر چھوٹا موٹا کاروبار کر لینا، وہ غیر ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا، پھر اس کو کنورٹ کر دیا، جیسے جوئے پہ لگا لیا، شراب نوشی فروشی کر دی، یہ وہ، اب زمینوں پہ قابض ہو گئے، اب یہی چیزوں، اب پیسہ لیگل چیزوں پہ لگانا شروع کر دیا، جیسے کسی کاروبار میں انویسٹر بن گئے کہ اب کہا جی ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہم تو شروع سے ہی ایسے ہیں۔ یہ تمام سیاستدان جتنے بھی ہیں کرپٹ نظر آتے ہیں اور کرپٹ ہیں، اور یہ کہنا کہ یہ سارے حاجی ہیں، ایکسٹریمسٹ پارٹی ہے PTI، بال ٹھاکرے کی سیاست کرنا، کبھی مذہب کارڈ استعمال کرنا، وہ بھی مذہب کارڈ استعمال کرنا، اس والے سے کہہ رہا ہوں، بال ٹھاکرے گنڈا گردی کرنا، اور لوگوں کو تانا مینا دینا، مولوی بھی تانے دیتا ہے، سیاستدان بھی تانے دیتے ہیں، اور اس طرح ہر کوئی تانے مینے دے رہا ہے۔ تو لہٰذا سرکار سچے تھے، سچے ہیں، سچے رہیں گے، مگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مشرکین و کافروں کو بھی کبھی تانا نہیں دیا، کبھی ان کو برا بلا نہیں کہا، ان کی اصلاح کی، حالانکہ اللہ ان کے ساتھ تھا۔ آپ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے مجھے نقصان پہنچا رہے ہیں، اذیتیں دے رہے ہیں، سب کو مار دو، کسی کو نہ چھوڑو کیونکہ میں ہی سچا ہوں، اللہ میرے ساتھ ہے، مگر آپ نے صبر و تحمل کے ساتھ اور رحمت للعالمین مان گیا، اور کبھی بھی آپ نے کسی کا برا نہیں، یہ ہے اعلیٰ سر۔ اس سرکار سے ہم جب دیکھتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں چیزیں، تو ہمیں تو ان سیاستدانوں سے بھی نفرت ہوتی ہے، کیونکہ یہ بھی دونوں مل کے برائیاں پروان چڑھا رہے ہیں، اور مولوی پرمٹ دیتا ہے سیاستدان کو کہ تم انسانیت تباہ کرو، تذلیل کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔
اور کبھی نہیں بولے گا، اس کی اصلاح نہیں کرے گا، اسے بھی پتہ ہے کہ اس کی حرام کی کمائی اور وہ حرام کا لقمہ نہیں کر رہا ہوتا ہے۔ دوسری طرف سیاستدان حرام کما رہا ہوتا ہے، اس کو حرام ہی کا ہی اثر ہوتا ہے کہ شیطان پھر بن کے یہ سب لوگ حرام جو ہے نا لقمہ شیطانیت کی طرف راغب کرتا ہے، اور شیطان اس کا پھر وہ محافظ بن جاتا ہے، پھر شیطانی کام پروان چڑھتے ہیں، اور شیطان پھر کیسے معاشی کو یہ آپ کے سامنے، اور رحمان کو لوگ بھول جاتے ہیں۔ آج لوگ خدا اور اس کے رسول اور اس کے دین کے باغی اس لیے ہیں کیونکہ وہ حرام کھانا زیادہ ہے، حدیں پھلانگتے ہیں، تربیت نہیں ہے، یہ جو ہماری گفتگو حاصل ہے محمد فیق صاحب، تو لہٰذا اور یوں معاشرے میں تباہیاں جنم لیتی ہیں، اور یہ تباہیاں نظر آ رہی ہیں، اور خدا کے خلاف فلانے بغاوت کی کوئی سچ نہیں بولتا۔ اب میں آپ سے اجازت چاہوں گا، ٹو مچ شکریہ، آپ سے گفتگو کی بہت مزہ آیا، یقین کریں آپ نے بڑی اچھی اور سادہ سی زندگی گزارے ہیں، مگر آپ کی سادگی میں بھی سچائی اس لیے ہے کہ آپ نے کبھی حدیں نہیں پھلانگی، برائی کے خلاف نفرت ہے، جب برائی کے خلاف انسان کی نفرت ہو جائے سمجھ لیں کہ وہ ایک اچھا انسان ہے، اور جو یہ کہتا ہے نا کہ اور آپ بخش دے گا جو مرضی کرو، سمجھے کہ وہ شیطان کا روپ ہے، اور اس سے بچ کریں۔ اگر آپ نے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنی اس کا نام کہ آپ اپنی زندگی کی ضامن بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اپنے آپ میں خوشیاں دیکھنا چاہتے ہیں تو نہیں سی سمجھو ادو بتھیریاں برائیاں بھی بندہ کر لینا ہے، وہ بھی کر لینا ہے، باقی جب جدو بندہ سمجھدار ہو جائے نا، ہم آپ کے جہالتیں نہیں ہونی چاہیے، برائی تو ہونی نہیں چاہیے، کیونکہ تربیت کا فقدان اور والدین کا چیک نہیں ہے تو برائی ہوتی ہے نا۔ چھوڑ دیں، آپ کا بات آپ سکپ کر دیا میں نے آپ کا، میں اب کلوز اپ پہ جا رہا ہوں، تو لہٰذا جب اسی وقت برائی ہوتی ہے جب آپ کو اپنے پہ سیلف کنٹرول نہیں ہوتا، اور آج نہ سیلف کنٹرول ہے نہ کوئی، سب کچھ نالج ہونے کے باوجود لوگ جانتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے جھوٹ نہیں بولنا، لوگ بولتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے حرام کھانا ہے، لوگ حرام کھاتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے شراب نہیں پینی، لوگ شراب پیتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے زنا نہیں کرنا، بہت سارے ہیں جو زنا کرتے ہیں، ہر کسی کو پتہ ہے کہ کسی کی زبان و ہاتھ سے دوسرے کو اپنی ہاتھ سے اللہ تعالیٰ کوئی محفوظ رکھتے ہیں، ہر کوئی برائیوں میں ملوث ہو کے شیطان کا لبادہ اڑ کے کہتے ہیں ہاں میرے رحمان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے بننے کے لیے پیڑ پہ پتھر مارنا پڑتا ہے، اور قربانیاں دینی پڑتی ہیں، خواہش نفس کی قربانی دینی پڑتی ہے، اور پھر جو آپ قربانیاں دیتے ہیں اور اتنی قربانیاں دیتے ہیں، پھر جا کے وہ مقام آتا ہے کہ اللہ کہتا ہے چلو تمہاری منزلیں اب میں دوسری سٹیجز منزل ہے، روحانیت کی بہت ساری منازل ہیں، ایک منزل طے ہوتی ہے، دوسری چوتھی پانچویں، اور جو جتنی زیادہ منازل طے ہے اس رتبے بڑھتے ہیں، اور پھر اسی طرح وہ اللہ کے بارگاہ میں پسندیدگی کا مقام حاصل کرتا ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے یہ بات کی کہ مجھ سے بھی خطائیاں ہوئی ہیں، یہ تو مجھے دل کے پشیمانی بھی ہوئی کہ یہ کیا کہہ دیا انہوں نے، اور مجھے حیرت بھی ہوئی، بہرحال پلٹ آئے ہیں نیکی کی طرف، مگر پھر بھی دکھ لگا کہ میں نے یہ بات کیوں سنی، اور یہ باتیں میرے لیے بڑی معیوب ہوتی ہیں کہ کوئی عجیب سی چیزیں میں سن لوں تو مجھے کوفت ہونی چاہیے۔ اوکے، خدا حافظ۔